السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت ہے۔ سفر حج سے واپسی کے دوران پر ایک بار زمین پر لیٹ گئے اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ، نبی کے شہر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور شہادت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہوئی اور مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیدنا فاروق اعظم امت کی وہ عظیم محسن ہیں۔ حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بھی ہیں اور سمع بصر بھی۔ ارشاد نبی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ فرمان رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر جس راہ سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق نازل کر دیا تھا۔ بعد از انبیاء مرسلین صدیق اکبر مخلوق خدا میں اور سب سے افضل رتبہ حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ قبل اسلام قریش کے سفیر آپ ہی تھے۔ حضرت عمر زمانہ جاہلیت میں آپ کا شمار پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت صرف قریش میں 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے، جو پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر کا بھی شمار تھا۔ نبی مکرم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور عمر بن خطاب کو ہدایت کی دولت نصیب فرمائی اور رسول اللہ مراد رسول بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی واقعہ کی روشنی میں آپ کو عزت الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 27 سال گزر چکے تھے، اب بھی صرف 40 یا 50 لوگ جو تھے وہ اسلام لائے تھے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ خاندان عمر میں ان کی بہنوئی اور ایک ان کے کزن جو تھے وہ بھی اسلام لا چکے تھے۔ جب صدائے حق کی آواز کانوں میں ٹکرائی تو ایک دن فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج اس کو صدائے حق کانوں سے کیوں نہ آج اس کا فیصلہ ہی کر دوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا نبوت کا قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں، اور کہا اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ حضرت عمر واپس لوٹے تو فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں۔ خوب مارا پیٹا۔ بالآخر فاطمہ نے کہا جان تو جا سکتی ہے پر اسلام پر سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ کی جرأت مندانہ قول کی وجہ سے حضرت عمر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کہا وہ کلام مجھے بھی سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچی آمنو باللہ ورسولہ تو عمر کی زبان پر جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے نبوت کے دروازے پر گئے۔ جب حضرت حمزہ کی نظر پڑی تو تلوار نیام سے نکال لی۔ کہا عمر اگر غلط ارادے سے آئے ہو تو میں تمہارا تمام کام کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا مراد رسول بن کر آیا ہے، آپ اپنی تلوار نیام میں رکھ لیں۔
عمر نے نبوت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو پیغمبر اسلام نے فرط خوشی سے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ تب صحابہ کرام نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے مکے کی پہاڑیاں جو تھیں وہ گونج اٹھیں اور کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ صدیق اکبر نے بیماری کی حالت میں جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب صحت نہیں ملنی تو عشرہ مبشرہ کو طلب کیا اور حضرت عمر کے بارے میں رائے لی کہ میں ان کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یعنی آپ کے سخت رویے کی جو تھی وہ شکایت کی، تو لیکن جب سب صحابہ جو تھے متفق ہو گئے تو فرمایا کہ میں اللہ کے دربار میں حضرت صدیق اکبر نے کہوں گا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے افضل انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے باقاعدہ خلافت عمر کا اعلان کیا اپنی زندگی میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے عہد نامہ لکھوایا۔ فتوحات کا سلسلہ امنڈ آیا۔ ایک غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے، اگر عمر 10 سال رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر ختم ہو جاتا۔ انسائکلوپیڈیا آف برناٹیکا میں درج ہے، حضرت عمر 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور سلطنت پر ان کی گرفت اتنی مضبوط تھی، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کا حق ادا کر دیا۔ وہ خود مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر امور سلطنت چلانے اور ان کو وسیع اور ان کے دور میں وسیع و وریث فتوحات ہوئیں۔ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو رواج دیا۔ واشنگٹن ایک امریکی مصنف نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلامی فلاحی ریاست قائم کی اور انہوں نے ایک بڑی سلطنت پر قانونی حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں ہوں۔ سلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔